تو قوم سمود عاد کے بعد نامور ہوئے. کتنا عرصہ بعد ایگزیکٹلی تو ہمیں نہیں پتا، لیکن انہوں نے بہت نام کمایا اور یہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر اور کمرے وغیرہ بنایا کرتے تھے. قوم عاد کا بھی یہ آرٹ تھا، قوم سمود نے اسے اور ترقی دی. آپ دیکھیں کہ یہ آرٹ دنیا میں مختلف جگہوں پر پایا گیا ہے. برے صغیر میں بھی اجنتا ایلورا کی غاریں ہیں، پوری کی پوری غاریں تراشی گئی ہیں اندر اندر. تو اس طرح یہ آرٹ دنیا میں چلتا رہا. تو قوم سمود نے بھی اس کو آگے بڑھایا اور تعمیر کے فن میں ان کو کمال حاصل تھا. یہ بہت نادر روزگار قسم کی تعمیرات کرتے تھے. تو ان پر صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. کالا انہوں نے کہا یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کیا کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. یہی پیغام نوح علیہ السلام نے دیا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، یہی پیغام ہود علیہ السلام نے دیا اور یہی صالح علیہ السلام کا پیغام تھا. اصل میں ہر نبی کا پیغام یہی ہے، بنیادی پیغام ہے لا الہ الا اللہ. ہوا انشاکم، اسی نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں. وہی رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر زمین میں آباد بھی کر دیا. اب ہر قوم یہ مانتی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور ہر قوم یہ مانتی رہی ہے، آج بھی مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، حتیٰ کہ ہندو بھی، کہ ہمیں زمین پر بطور امتحان آباد کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آگے پیچھے قصے بنا لیے ہیں سب نے. جیسے ہندوؤں نے آواگون کا قصہ گھڑ لیا، بدھ مت والوں نے اپنا قصہ گھڑ لیا جو ہے نروان کا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو انہوں نے قصے بنا رکھے ہیں. تو یہ سبھی مانتے ہیں کہ پیدا بھی اللہ نے کیا اور زمین پر آباد بھی اللہ نے کیا. تو آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کا، حبوط آدم کا قصہ سب ہی مذاہب میں پایا جاتا ہے. الہامی مذاہب میں ایک ہی جیسا ہے تھوڑے فرق سے، اور جن مذاہب کو بالکل ہی بدل دیا گیا جیسے ہندو مت، بدھ مت وغیرہ، ان میں تھوڑی کہانی ڈفرنٹ کر لی گئی، لیکن یہ بات ان کے ہاں بھی بطور عقیدہ پائی جاتی ہے کہ ہمیں زمین پر بھیجا گیا ہے، اتارا گیا ہے وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس رب کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور زمین پر آباد بھی کیا. تو سبھی کچھ پھر اسی کے اختیار میں ہے نا، تو اس لیے اس کی عبادت کرو. فاستغفروہ، بخشش مانگو اس سے، ثم توبوا الیہ، تو وہ تم پر متوجہ ہو جائے گا، مہربان ہو جائے. کس بات کی بخشش مانگو؟ شرک کی. شرک کیا، ایمان قبول کر لو. ایمان قبول کر لینا در حقیقت توبہ ہے، اور اس کے بعد اس سے بچتے رہو تو وہ تم پر مہربان ہو جائے گا. کیونکہ ناراض کیوں ہے تم سے؟ شرک کی وجہ سے. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعائیں بھی سنتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ، اصل پن جو دماغوں میں چبا ہوا ہے. ہر قوم میں شرک اسی بنا پر آیا، ہم میں بھی. اللہ ہم سے بہت دور ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے. ہماری دعائیں وہ کہاں سنے گا؟ ہمیں تو وہ منہ ہی نہیں لگائے گا. لہٰذا کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا مقرب خاص ہونا چاہیے جو ہماری بات اللہ تک پہنچا دے. اسی احساس نے، جو شیطان نے ہمارے دلوں میں پیدا کیا، ہمیں اللہ کے ساتھ دوری کے احساس میں جوڑا، اور اس کے بنا پر ہم نے پیر، فقیر، ولی، بابے بنائے، اور کسی نے پتھر پوجے تو کسی نے قبریں. وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اگر گنجائش نکل آتی نا مورتی بیچنے کی تو ہم وہ بھی بنا لیتے. اتنی شدید احکامات ہیں کہ گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے نہیں رکھتے ہم، ہے نا. تو اس وجہ سے گنجائش نہیں بن سکی. بن جاتی نا تو کر لیتے، کیونکہ کاروبار ہے. اور پیری فقیری کا دھندا اسی پہ چلتا ہے کہ تم بڑے گناہ گار ہو، تمہاری دعا نہیں قبول ہونی. میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اپنے پیر صاحب سے کراؤں گا، میری بھی قبول نہیں ہونی. میں اپنے بڑے پیر صاحب کو پکاروں گا، وہ اپنے بڑے پیر صاحب کو پکاریں گے. یہی تو کہتے ہیں. دیکھیں، پیری مریدی کا فلسفہ یہی ہے. اگر تمہارا پیر کامل نہیں تو ٹینشن مت لو، اس کا پیر کامل ہے. اگر وہ کامل نہیں تو کوئی بات نہیں، اس کا پیر کامل ہوگا. اگر وہ نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا. چلو کوئی نہیں تو عبد القادر جیلانی تو کامل ہوں گے نا، ہیں، تو لہٰذا وہ تمہارا مسئلہ حل کرا دیں گے. تو میری دعا نہیں سنی جائے گی تو کیا ہوا؟ میں اپنے مرشد کو پکاروں گا، وہ اپنے مرشد کو پکاریں گے، وہ اپنے مرشد کو پکاریں گے. اسی لیے تو نسب نامے لگائے ہوتے ہیں انہوں نے.
شجرے، نسب نامی نہیں، شجرے، گدی نشینوں نے کہ جی میرا پیر فلانا، میرا پیر فلانا، میرا پیر فلانا، میرا پیر فلانا، شجرہ رضویہ اور شجرہ اتاریہ اور شجرہ قادریہ. کیا ہے یہ کہ میں نہیں تو میرا پیر منوا لے گا، اس کا پیر چلو کوئی نہیں تو غوث اعظم منوا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ جی قیامت کے دن آپ دیکھ لیں گے جو نیک افراد ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے بدباطنی کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی ہے تو سب کے سب جہنم رسید ہوں گے. پھر یہ تو قیامت کے دن کھلے گا. تو عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے بارے میں حسن ظن یہی ہے ہمارا کہ جتنے بڑے عالم تھے، جتنا انہوں نے دین کا کام کیا، وہ ان خرافات میں کیسے پڑھ سکتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے شرک کی بنیاد ہر قوم میں اسی بات سے آئی کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے، نہیں سنتے. یہ بات آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی، یا سالونہ کا. اور جب میرے بندے میں سے آپ کے بارے میں سوال کریں تو آپ کہیں کہ میں قریب ہوں، ان کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہاں تو آیت بھی یاد کیا کریں نا. جی پوری آیت یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کے اس ویک کا کام ہے. سورہ بقرہ کی یہ عبادت یاد کیجئے، یہ آیت یاد کیجئے. یا سالونہ کا عبادی انی، چھوٹی سی آیت ہے، اس کو یاد کیجئے کیونکہ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے. جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اللہ ان پہ رحم فرمائے اور انہیں ہدایت کا وہ مزہ دے. آپ یقین کریں ہدایت آپ کو بے نیاز کر دیتی ہے ہر چیز سے. جو توحید کی ہدایت ہے نا، یہ ہر چیز سے بے نیاز کر دیتی ہے. تو جو توحید سے بھاگتے ہیں اللہ انہیں توحید کی توفیق اور توحید کا مزہ دے. ان لوگوں کا یہ گمان اسی بنا پر ہے، اور وہ باقاعدہ یہ دلیل دیتے ہیں. یعنی مجھے پرسنل ایکسپیرینس ہوا کہ کہنے لگے ایک صاحب اسی طرح کچھ پریشان تھے تو فلاں مزار پہ جانے کا پلان تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، یہاں اللہ دعا نہیں سنیں گے. تو کہنے لگے نہیں دیکھو کسی وزیر سے ملنا ہوتا ہے تو آپ براہ راست تھوڑی مل سکتے ہیں، آپ جا کے اس کے پی اے سے بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، آپ اللہ کریم کو انسانوں پہ گمان کرتے ہیں. انسان جس کو ایک چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو اوقات سے باہر ہو جاتا ہے، اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہے، دروازے پر دربان کھڑے کر دیتا. وہ پھر آ کر رشوتیں لے کر ملواتے ہیں. پھر اگر اس تک بات پہنچتی بھی ہے تو وہ خود جواب دینا شان کے خلاف سمجھتا ہے. تو انسان تو اس کا ظرف بہت چھوٹا ہے اور اس کی قوت بھی بڑی محدود ہے. اللہ کا نہ ظرف چھوٹا ہے اور نہ اللہ کی قوت محدود ہے. اور وہ یہی کہتا ہے میں خود سنتا ہوں، مجیب الدعا، دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کریم اس طرح سنتے ہیں جس طرح کوئی نہیں سنتا. اور پھر سورہ مجادلہ کا تذکرہ کیا کہ ایک خاتون اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کے کونے میں ڈسکشن کر رہی تھی جو میں نہیں سن پائی، لیکن اللہ نے سنا اور عرش پر سے اس کا جواب بھیجا. اللہ ایسے سنتے. یہ واقعی اللہ نے ایمی بیان نہیں کیے کہ سلیمان جا رہے ہیں، چونٹی کہتی چلو چلو بلوں میں چلو، یہ لشکر تمہیں کچل دے گا. کیوں بیان کیا اللہ نے؟ کہ اللہ نے بتایا میں ایک چونٹی کی بات بھی سنتا ہوں، اس کی بات بھی سنتا ہوں. آپ نے سورہ ہود میں بھی پڑھا، اللہ نے کہا ایک ایک ریپٹائل نے مر کر کہاں دفن ہونا ہے مجھے پتا ہے، ایسے نہیں میں نے پیدا کر دیا پلان کے بغیر. تو ہماری ہی نہیں سننی جو اس کا ماسٹر پیس ہے، سب کی سنتا ہے. ہمیں اعتماد نہیں ہے بس، کیونکہ فوری ری ایکشن نہیں نا آتا. ہم چاہتے ہیں بس ہم کہیں اور اللہ جی جو ہے نا وہ ڈنڈا لے کر آ جائے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. اللہ سنتے ہیں، حکم بھی جاری کر دیتے ہیں، مگر چیزوں کے ظہور کے اوقات ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی کھڑے ہو کر کہ اللہ آخری نبی ہماری نسل میں آئے، تو اللہ نے کہا اٹس اوکے. 2500 سال بعد جا کر آئے تھے. تو خیر ہمیں اللہ 2500 سال تو انتظار نہیں کرائیں گے کیونکہ وہ سلسلہ نہیں چلنا، لیکن کچھ عرصہ تو لگتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں اٹس اوکے تمہارا بچہ پلٹا دیا جائے گا. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم شام کو دعا مانگے اور رات کو بیٹا کر پیروں میں گر جائے. کچھ ٹائم تو لگے گا، کوئی ایسی چوٹ، کوئی ایسا واقعہ جو اسے حق کی طرف پلٹائے گا. تو ہو سکتا ہے کچھ مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ سال لگ جائیں. تو وقت تو لگے گا. بگاڑنے میں ہم لگا دیتے 34 سال، اور سنوارنے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ 1-2 دن بھی نہ لے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے، پھر کہیں وقت لگتا ہے. قدرتی اصول ہے، جب کوئی چیز بگڑتی ہے تو سنوارنے میں وقت لگتا ہے کہ فوراً سنور جاتی ہے نہیں نا. کوئی بھی چیز بگڑ جائے تو سنوارنے میں وقت لگتا ہے. کپڑا پھٹ جاتے تو رفو کرنے کے لیے ایک ایک دھاگا ملانا پڑتا ہے. تو جب ہم بچوں کو وقت پر صحیح نرش نہیں کرتے، وہ بگڑ جاتے ہیں،
تو اس کے بعد پھر اللہ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب پر رکھا ہے تو پھر پلٹنے میں وقت لگتا ہے. ہم اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، تو پھر نیا مال آنے میں وقت لگتا ہے. پھر اس میں اللہ کی اور بھی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات اللہ ہمیں کچھ دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہیں، ان کی مرضی ہے. تو لہٰذا اللہ رب کریم کی بہت ساری مصلحتیں ہیں جو سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس کے لیے پھر صبر کرنا چاہیے. لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے میں اِنَّ ربی قریب مجیب شرک کی جڑ کاٹ دی گئی ہے. سورہ یونس میں بھی جو اللہ نے خاص طور پر کہا نا کہ دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے، اور اگر آپ نے دعا مانگی ہے نبی کسی وقت کسی سے، اسی وقت آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ ساری باتیں اسی لیے بتائی گئیں کیونکہ ہمیشہ شرک جو ہے اسی بنیاد پر بیس کیا گیا کہ ہم اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا کوئی وسیلہ، کوئی واسطہ، کوئی سبب ملے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، میں سب کی سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں، ہر جگہ سنتا ہوں، اور پھر فوراً جواب دیتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے حکم اسی وقت جاری ہو جاتا ہے. باقی سارا پروسیس ہے وہ تو ہوگا. یعنی آپ فرض کریں کہ جیسے مجھے سانس کا مسئلہ ہے، مجھے استھما کا اٹیک ہوتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ جی مجھے شفا دے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دی. تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 5 منٹ میں میں جا کے میراتھن میں حصہ لے لوں گی. مطلب یہ شفا ہو جائے گی، ہفتہ 10 دن تو لگے گا. وہ جو پروسیس ہے ہیلنگ کا وہ ہوگا، وہ پروسیس بیچ میں سے ختم نہیں ہونے لگا، وہ ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ فرض کریں کہ شفا دیر سے تھی جلدی ہو جائے گی، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ تکلیف آنی تھی شدت کم ہو جائے گی. یعنی اس طرح کے جو بھی بیچ کے ہرڈلز ہیں وہ اللہ دور کر دیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب بغیر دوائی بغیر پروسیس کے میں تندرست ہو جاؤں گی. اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ دنیا عالم اسباب پر چلتی ہے، معجزات پر نہیں چلتی. تو پھر سبب کو تو فالو کرنا پڑے گا. کالو انہوں نے کہا یا صالح اے صالح قد کنتا بے شک تو تھا فینا ہمارے مابین مرجون بڑا ہونہار، توقعات کا مرکز. مرجون وہ بندہ جس سے توقعات وابستہ ہوں. اردو میں ہم ہونہار کہتے ہیں نا. قبل ھذا اس سب سے پہلے. کہنے لگے اے صالح اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے تو ہماری توقعات کا مرکز تھا. یعنی ہم سمجھتے تھے کہ تو کوئی بڑی خیر لائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عالم تھا نا. آپ بڑے اچھے تاجر تھے اور آپ کا کام بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہا تھا، تو قوم کو توقع تھی کہ کوئی بڑا کام کریں گے اور ہمیں بھی فائدہ دیں گے. قصی کی طرح کہا جاتا تھا، ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قصی کی طرح لگتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نفع بخش ثابت ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹریک ہی چینج کر لیا. تو صالح علیہ السلام کی صلاحیتوں سے بھی ان کو بڑی توقعات تھی. اب صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا. تو کہنے لگے کہ ہمیں تو بڑی وابستہ تھی تم سے امیدیں، تو تم نے یہ سب کیا شروع کر دیا؟ وہ جو ہر بات پہ دیتے تھے حوالہ میرا، اب میرے ذکر پہ وہ بات بدل دیتے ہیں. انبیاء کے ساتھ یہی ہوا، اور بعض اوقات مومنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، اٹس پارٹ آف دا گیم، کوئی بات نہیں. اتنہانا کیا تو روکتا ہے ہم کو، کیا نہ ہم کو، تنہا تو روکتا ہے منع کرتا ہے، نہیں سے ہے. ان نعبدا کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا. اب آپ ذرا غور کریں، نبی کیا دلیل دے چکے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، زمین میں آباد کیا. اس سے ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ ان کے درمیان دین کی اتنی تعلیمات تھیں کہ آدم کو اللہ نے پیدا کیا، زمین پر اتارا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا جس رب نے اتارا نا تو میں اس کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں. قوم کا جواب سنیں. قوم کہہ رہی ہے تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو پوجنا چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادے پوجتے تھے. یعنی قوم کی دلیل کیا ہے؟ آبا پرستی. کوئی دلیل ہے؟ ایک صاحب نے یہاں مکھی ماری تھی لہٰذا ہر نسل یہاں مکھی مارے. ایک بیڑ چل کر یہاں سے گر گئی، اب ہر بیڑ چلتی جائے گی اور گرتی جائے گی. بھیڑ چال پہ تو دنیا نہیں چل سکتی. آج ہم بھی کہتے ہیں نا نہیں یہ صحیح ہے، قرآن و حدیث میں نہیں آیا کل کرو چیلم کرو، لیکن وہ بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے کرتے تھے. نہیں وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہندیاں وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اسراف بھی ہے، ہندوؤں کی مشابہت بھی ہے، پر کیا کریں ہمارے بڑے کرتے تھے. اب ہر چیز میں بڑے ہمیں یاد آتے ہیں، اور جو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، مانتے نہیں مانتے نا. کیونکہ جو مانتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں. مجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات بہت فیسینیٹ کرتی ہے کہ ایک مرتبہ عمر غصے میں آئے، اتنا غصہ ہے کسی اہلکار پر کہ غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. صحابہ سمجھا رہے تھے
تو جو ہیں اس پر ابو طلحہ آئے تو انہوں نے کیفیت دیکھی، صورتحال دیکھی، تو انہوں نے صرف اتنا کہا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈر. تو عمر کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا. صحابہ بیان کرتے ہیں، انس اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمر کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور رنگ بدل گیا، اور عمر نے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پیشانی مٹی پہ رکھ دی، پیشانی نہیں، گال اپنا مٹی پہ لگا دیا، یعنی کہ میں اللہ سے ڈر گیا. فزیکل اظہار کیا کہ میں اللہ سے ڈر گیا، یعنی کہ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ عمر تم سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے کہ اللہ ایسے ہی غصہ غضبناک ہو گئے، ٹھنڈے نہ ہوئے تو تم کیا کرو گے، اس سے غلطی ہوئی ہے، بس اب جانے دو، اللہ سے ڈرو. تو عمر پر اس ایک جملے کا اتنا شدید اثر ہوا کہ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا گال زمین کے ساتھ لگا دیا کہ میں اللہ سے ڈر گیا. جو مانتے ہیں وہ اس طرح مانتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر لایا جاتا ہے وہ مان لیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ معاملہ میرے اللہ کے درمیان ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ بڑے ہلکے انداز میں فرما دیتے ہیں. ہم نے چھوڑا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. قیامت کے دن کس کے حق میں کیا نکلے گا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. یہ دنیا کے پیمانے ہیں جی. میرے ساتھ ساس نے ظلم کر دیا، آپ کو پتا ہے آپ کا شوہر، اس کا مال، ہر چیز آپ کی ساس اور سسر کی ملکیت ہے. Who are you to interfere؟ آپ بہت بعد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے باتیں بنا رکھی ہیں نا کہ وہ جی میرے شوہر فلاں سوٹ لائے اور میری ساس نے لے لیا، بڑا ظلم کیا مجھ پر، میں تو معاف نہیں کروں گی. اور تمہارا حق کیا ہے؟ پہلا حق ماں باپ کا ہے، تمہارا بعد میں آتا ہے. ہر چیز اپنی جگہ پر ہے نا. اسی طرح سے باپ کا بیٹے سے یا بھائی کا بھائی سے ناراض ہونا، پھر کہنا یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، میں نے معاف نہیں کرنا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. قیامت کے دن تمہاری کیا غلطی نکلے گی وہ پتا ہے. کبھی جھگڑا ایک طرفہ بھی ہوا ہے، اور ایک بندے نے ایک دفعہ زیادتی کر دی، چلو ہو گیا. جب تم مسلسل وہی زیادتی ریپیٹ کر رہے ہو تو اس کا کیا؟ اس کا حساب نہیں ہونا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے انصاف کا متحمل کون ہوگا؟ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے معاملے دنیا میں نپٹا لو، قیامت کے روز تمہارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کیا کہا تھا؟ جس کا مجھ پر کوئی قرض ہے مجھ سے لے لے، جسے میں نے کوئی بات کہی ہو مجھے معاف کر دے یا مجھ سے بدلہ لے لے، ہے نا. کیونکہ آپ نے اپنے لیے بھی نہیں رکھا کہ اس دن فیصلہ ہو جائے گا. اتنا کلیئر ذہن تھا مسلمانوں کا ماشاءاللہ. میں نے آپ سے شیر شاہ سوری کا بھی واقعہ تذکرہ کیا تھا کہ خاتون نے کہا یہاں انصاف کرو گے وہاں کرو گے، تو وہ شیر شاہ سوری نے کہا یہیں پہ کروا لو، وہاں نہیں کر سکتا. ہم دیدہ دلیل اتنے ہو گئے، ہم کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن کا اندازہ ہے وہ کیا ہے؟ اس دن فیصلہ کریں گے. آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ آپ حق کے علمبردار ہیں. کتنے کا اعلیٰ ظرف ہیں آپ. کیا جھگڑا صرف واقعی دوسرے کی وجہ سے ہوا؟ آپ معصوم ہیں، دودھ کے دھلے ہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور تو کریں کہ آپ نے کیا کیا دوسرے کے ساتھ. لہٰذا اپنے معاملے دنیا میں ختم کریں. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے سے معافی مانگے اور دوسرا کہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا تو وہ حوض کوثر پر مجھے آ کر مت ملے. تو معاملے دنیا میں ختم کرتے. یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں نا یہ اصل میں آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے، یہ آخرت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جنہیں یقین ہے وہ اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں. تبھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ ویرانے میں جو بڑیا ملی تھی، کٹیا بنا کر بیٹھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ عمر کو اللہ پوچھے گا میرا خیال نہیں رکھتا. تو عمر کتنا تڑپے تھے اس بات کے لیے. حالانکہ اپنے ذرائع کے مطابق ہی کام کرنا فرض ہے ہر انسان پر، لیکن انہیں پریشانی ہوئی کہ اگر پکڑ ہو گئی تو کیا کروں گا، کیسے جواب دوں گا. تو یہ ہمارے جو ہے نا ڈھکوسلے ہیں، ڈرامے بازیاں ہیں. اور ایسی باتیں صرف وہی کرتے ہیں جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے ہمارا کوئی مسئلہ ہو، قیامت کے روز کوئی کیس ہو، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. اور پھر اس وقت مجرم کون نکلے گا یہ تو اللہ ہی جانتے. تو لہٰذا دنیا میں معاملات کلیئر کریں، معاف کریں اور اپنی غلطی مانگ کر معافی بھی مانگ لیں. کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور معاف کر دینے والے کو بھی اللہ بہت اجر دیتے. ٹھیک، تو اپنے معاملات دنیا میں صحیح رکھنے ہیں. تو وہ کہنے لگے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام نے جو بات کہی کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں آباد کیا اس رب کی عبادت کرو تم، کیونکہ جس نے پیدا کیا اور آباد کیا معاملات کا نگران بھی وہی ہے. جواب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قوم کی طرف سے کہ ہم
اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادے پوجتے تھے. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہے نا. اب یہاں اللہ بڑا واضح سوال اور جواب کے ذریعے آپ کو عقائد اور دلیل بتا رہے ہیں. وَإِنَّنَا بے شک لفی شکین ہم شک میں مبتلا ہیں مما اس کے متعلق تدعونا تم بلاتے ہو ہمیں الیہ جس کی طرف مریبن شک میں ہیں، اور بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے متعلق ہم شک و شبہ میں مبتلا ہیں. ریب ہوتا ہے دل کا بے قرار ہو جانا، اس کا ٹکنا نہیں. اچھا، حق جب سامنے آتا ہے تو اس کے انکار کا یہ لازمی نتیجہ ہے. کبھی آپ نے زندگی میں ایسا کیا کہ کوئی بات کسی وجہ سے کسی مصلحت کی بنا پر آپ نے ماننے سے انکار کیا ہو، نظر انداز کر دی ہو؟ کوئی بھی بات، چھوٹی بات ہو نہ ہو اتنی بڑی، کبھی تو ہوا ہوگا. ہر ایک شخص کو دعویٰ ہے پارسائی کا، سبھی فرشتے ہیں یارو، کوئی بشر بھی ہے. بہت دفعہ زندگی میں ہوتا ہے ہم کسی بات پر اڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، چھوٹی سی بات کوئی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل جوڑا لائی ہیں ماں، اچھا بہن کے لیے جو جوڑا تھا اڑ گئے، میں نہیں لینا ہی میں نے. اب غلط ضد ہے، بہرحال ماں جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہتی ہے اچھا چلو دے دو. اب بہن کا موڈ آف ہو کے آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور نہیں نوٹس کرتے کہ نہیں میں نے یہی لینا ہے. اب بعد میں دل میں کھٹک ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. ہم اس کھٹک کو دبا دیتے ہیں. یہ ہے ضمیر. حق اور باطل ہمارے اندر موجود ہے، ہمارا اندر ہمیں بتاتا ہے تم نے غلط کیا ہے، مگر ہم اسے دبا دیتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی صحیح بات کو غلط رنگ میں دباتے ہیں یا اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، ایک اور چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے کوئی موٹا ہو جائے، مرد یا عورت کوئی بھی، اپارٹ فرام جو ہے مذاق کہ وہ خاتون یا صاحب جو ہے موٹے ہو جائیں، کوئی بھی کہے کہ بھئی آپ بہت موٹے ہو گئے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ وہ جی میں تو کچھ کھاتی نہیں. اب یہ بات بول کر اندر بے قراری رہتی ہے کیونکہ پتہ ہوتا ہے کھا کھا کر موٹے ہوئے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا. تو اس طرح کی بہت ساری جھوٹ باتیں ہم زندگی میں کرتے ہیں اور بہت سارے غلط کاموں پر اصرار ہم کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل بے قرار رہتا ہے نا. لہٰذا جو جتنے بڑے پیمانے پر جھوٹ بولتے ہیں نا اتنے بے قرار رہتے ہیں، اتنی ہی ان کو جو ہے نا ریلیکسنٹس کھانی پڑتی ہیں، راتوں کی نیندوں کی دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. خیر، تو جب حق جو الٹیمیٹ حق ہے، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں نا، ان میں سے کچھ چیزیں تو بالکل ہی مذاق والی ہیں، لیکن جو اللہ کی توحید ہے یہ تو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. جب اس کی انکار کی نوبت آتی ہے نا تو پھر دل شدید بے قرار ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے شدید پھٹکار پڑتی ہے، شدید مزاحمت ہوتی ہے، شدید پھٹکار پڑتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. اب دل مسلسل تکلیف میں رہتا ہے، وہ قرار نہیں آتا، نیندیں اڑ جاتی ہیں راتوں کی، بے قراریوں میں پھرتے ہیں، آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انکار جو ہے نا حق کا، یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ کہتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہو، آرام و سکون سب مٹ جاتا ہے. جو پہلے ایک اطمینان ہوتا ہے نا ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، وہ اطمینان جاتا رہتا ہے، اندر سے شدید مزاحمت شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ اس مزاحمت کی وجہ سے بے قرار ہو جاتے ہیں اور اپنی انکار کو بلیم کرنے کی بجائے نبی کو یا بلانے والے دائی کو بلیم کرنے لگتے ہیں، تو نے ہمارا قرار چھین لیا، تو نے ہمیں پریشان کر دیا. تو ریب اسی کیفیت کا نام ہے، اور اس میں سے ہر وہ بندہ گزرتا ہے اور تب تک گزرتا ہے جب تک وہ حق کو قبول نہیں کر لیتا. جب تک ہم میں سے ہر مسلمان کو بھی گزرنا پڑتا ہے، بڑے صغیر کے ہر مسلمان کو، جب وہ قرآن کی طرف آتا ہے، چاہے یہ مرحلہ ایک دن کا ہو، چاہے ایک مہینے کا، چاہے ایک سال کا، چاہے 20 سال کا، جب تک وہ حق کو اپناتا نہیں، ریب کی یہ تکلیف اسے سکون نہیں لینے دیتی. پھر جب قبول کرتے ہیں حق تب سکون آتا ہے، اور اگر قبول نہیں کرتے تو اسی ریب کی کیفیت میں مرتے ہیں. دل کی بے قراری، یعنی وہ کہنے لگے کہ ہمیں شبہ ہے اور تم نے ہمارے دلوں کا قرار چھین لیا ہے. صالح، تم نے ہمیں بے قرار کر دیا. تو دل کب بے قرار ہوتا ہے؟ جب وہ ہم سے مزاحمت کرتا ہے، جب وہ ہم سے مزاحمت کرتا ہے. تو دل کی سننی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے سچائی کی طرف. لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنی بھی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر کسی معاملے میں مجھے کلیئر نہ ہو رہا ہو کہ گناہ ہے یا نہیں، صحیح ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا اپنے دل کو پیمانہ بناؤ، اپنے دل کی بات سنو. اگر تمہارا دل اس کام سے مطمئن ہے
اور تمہیں اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو وہ کام صحیح ہے خاص سارا زمانہ اسے غلط کہے۔ اور اگر اس کام کو سوچ کر تمہارا دل گھبرا جاتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ اس کام سے کوئی آگاہ نہ ہو دنیا میں، تو وہ کام غلط ہے چاہے ساری دنیا اسے صحیح کہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دل پیمانہ ہے۔ دل سے مراد وہ مرکز حواس جو ہمیں صحیح غلط اچھے برے کو انڈیکیٹ کرتا ہے، خاص وہ ہارٹ نہیں ہے جو پمپ ہے، اس کا کام تو پمپ کرنا۔ تو انہوں نے یہ بات مان لی ایک طرح سے کہ تمہارے پیغام ہدایت نے ہمارے اندر سوئے ہوئے احساس کو تو جگا دیا ہے، مگر ہم اسے دبا دبا کر تھک گئے ہیں، ہمیں قرار نہیں ہے، تم نے ہمیں بے قرار کر دیا۔ کالا صالح نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ، ایک دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی جانب سے، وآتانی، اور آ گئی میرے پاس، منہ، اس کی طرف سے، رحمتن، رحمت، فمن، تو کون ہے، ینصرنی، مدد کرے گا میری، من اللہ، اللہ کے سامنے، ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی۔ صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم، تم نے ایک دفعہ بھی غور کیا ہے کہ میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک ہدایت پر قائم تھا، پھر میرے رب کی طرف سے وحی کی رحمت بھی میرے پاس آ گئی، اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے؟ یہ بات سورہ ہود کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہی گئی ہے نا، کہ ایک بندہ پہلے حق پر قائم ہے، یعنی انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، عقل کے اعتبار سے جان چکے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، لیکن احکامات اور تفصیلات نہیں جانتے تھے، ان کو بتانے کے لیے وحی آ گئی، عقل کی دلیل پہلے تھی، اب علم کی دلیل بھی آ گئی۔ اب کس طرح تمہیں حق پہنچتا ہے جھٹلانے کا جبکہ تمہارے پاس دلیل نہیں ہے؟ اب یہاں حضرت صالح کہہ رہے ہیں اگر میں نے نافرمانی کی مجھے کون بچائے گا، بمانے کہ یہ بھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے تھے نا مصالحت کرنے پر، بارگین کرنے پر، لائے تھے نا مختلف پرپوزلز۔ ایک پرپوزل یہ تھا کہ نہ تم ہمارے دین کی مخالفت کرو نہ ہم تمہارے دین کی مخالفت کریں، تم اپنے دین پر چلو ہم اپنے دین پر چلیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ اچھا چلو ایسا ہے، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو۔ اسی پر سورہ کافرون اتری تھی خاص طور پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بات قبول نہیں کی، یعنی سب سے، یعنی اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے اچھا ان کا پرپوزل یہ تھا، نہ تم ہمارے دین کی مخالفت کرو نہ ہم تمہارے دین کی مخالفت کریں۔ سرسری نظر سے دیکھا جائے تو اس سے اچھا آپشن کیا ہے؟ لگتا ہے نا، مجھے بھی لگا جب فرسٹ ٹائم پڑھا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اس پرپوزل کو قبول کیوں نہیں کیا گیا۔ بچپن کی بات ہے، I was in 9th class at that time۔ پھر بعد میں سمجھ آئی کہ صرف چند لوگوں کو مسلمان کرنا مقصود نہیں ہے، توحید کے نظام کو دنیا میں رائج کرنا مقصود ہے، تو وہ تو پھر سب کو بتانا پڑے گا، سب کو انوائٹ کرنا پڑے گا۔ دو راستے ہیں، یا ساتھ چلو یا سب آرڈینیٹ بن جاؤ، کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ تو اس لیے پھر پیغام رک نہیں سکتا تھا۔ تو ان کے سامنے بھی پھر آپشنز رکھے گئے ہوں گے نا، یوں کر لو یوں کر لو، اچھا صالح یوں کر لو یوں کر لو۔ صالح علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے کہنے پر اللہ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا، کیونکہ وحی کا پہلا مخاطب کون ہوتا ہے؟ نبی، اور پہلا امت کا مسلم کون ہوتا ہے؟ تو نبی تو بیچارہ ہل ہی نہیں سکتا۔ ہمارے لیے جو نفل ہوتے ہیں نبی کے لیے فرائض ہوتے ہیں، جیسے تہجد ہم پر نفل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ صدقات نفلی ہم پر نفل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اس کی ذمہ داری تھی، بہت زیادہ آپ کو صدقات کرنے کا حکم تھا۔ پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود صدقات لینے سے روک دیا گیا تھا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داریاں، عہدہ بڑا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔